نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الزخرف اور رکوع نمبر 1 آیت نمبر اس رکوع کی اور سورت کی 9 10 11 تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے اپنی صفت خلق اس میں ذکر کیا ہے کہ ساری کائنات کی تخلیق کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں ذکر فرمائی ہے اور شرک کی مختلف قسموں کا رد کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، یعنی دنیا کا بڑے سے بڑا کافر، مشرک، جاہل، بڑے سے بڑا عالم، ان پڑھ، پڑھا لکھا، فرمایا کسی سے بھی سوال کر لو کہ من خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کو تخلیق دینے والا، پیدا کرنے والا، وجود دینے والا کون ہے، تو لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو ہر ایک کا یہی جواب آئے گا کہ اس ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا، وجود دینے والا وہ اللہ ہے کہ جو زبردست ساری قوتوں کا مالک اور سارا علم اس کے پاس ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی ہر شخص یہی جواب دیتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی عظمت اور صفات اس کے اعتبار سے فرمایا کہ 4 درجے ہیں. پہلا درجہ اللہ رب العزت کی تخلیق کا ہے کہ ہر شخص اس چیز کو مانتا ہے کہ ساری کائنات کو تخلیق دینے والی ذات اللہ کی ہے، سوائے دہریوں کے چند لوگ، باقی سب کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں. اور دوسری بات واجب الوجود، کہ اللہ رب العزت کا وجود خود بخود ہے، کسی نے اللہ کی ذات کو وجود نہیں دیا. باقی 2 چیزوں میں لوگ مختلف ہو جاتے ہیں، ایک تدبیر اور دوسرا عبادت. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اگر آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے تو آپ بھی الحمدللہ پڑھ لو، نہیں تو اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو. جس طرح ہم کہتے ہیں ساری کائنات کو تخلیق بھی اللہ نے دی ہے اور اللہ کا وجود خود بخود ہے. تیسرا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات کی تدبیر کرنے والی ذات بھی صرف ایک اللہ کی ہے. لیکن یہاں لوگ کچھ انکار کرتے ہیں، کوئی چاند کو، کوئی سورج کو، کوئی ستارے کو، کوئی علی کو، کوئی ولی کو، کوئی نبی کو، کوئی غوث کو، کوئی قطب ابدال کو، کوئی گھوڑے کو، کوئی گائے کو، کوئی شجر کو، کوئی حجر کو وہ تصرف مانتا ہے کہ وہ کرتے ہیں. یعنی اللہ کی ذات کی یہ جو صفت ہے کہ ساری کائنات کا نظام تنہا وہ چلاتا ہے، وہ کہتے تنہا نہیں چلا سکتا. یہاں آ کر وہ پھٹک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ نے جانتے ہیں کسی نے کسی کو یہ بنایا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے ان چیزوں میں شریک ہے. یہ نظام چلانے میں، اس نظام کو آگے بڑھانے میں کوئی کسی کو، جس طرح کہا جاتا ہے نعوذ باللہ جو اللہ سے نہ ملے وہ حسین سے لے لو. اب یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے. اللہ کی ذات میں بولو کیا ہے؟ شرک ہے.
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا ماننا یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا، یا رسول اللہ مدد کہنا، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دستگیر ماننا یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے، یعنی دستگیر صرف اللہ کی ہے، اور یہ تصرف میں ان کو ماننا، حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کو داتا ماننا، تو یہ مختلف صورتیں ہیں۔ یہاں سے لوگ پھسلتے، جب یہاں سے پھسلے تو چوتھے سٹیپ پہ بھی پھسل گئے۔ وہ کہتے ہیں پھر جب یہ تصرف میں اللہ کے ساتھ شریک ہے، کائنات کے نظام چلانے میں اللہ کے ساتھ شریک ہے، تو وہ کہتے ہیں ان کی بھی کچھ نہ کچھ پوجا پاٹ ہونی چاہیے، ان کی بھی بولو پوجا پاٹ ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑے پہ چادر بھی ڈالی جاتی ہے، گھوڑے کو متبرک سمجھ کے ہاتھ بھی لگایا جاتا ہے، اس ہاتھ کو پھر چوما بھی جاتا ہے، اس ہاتھ کو پھر اپنے بدن پہ پھیرا بھی جاتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، لیکن ہمارا الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا، اور ان کی برکت سے ہم تک یہ پہنچا کہ اللہ رب العزت ہی کی ذات، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اس کا اپنا وجود خود بخود ہے، تو ہم باقی دو صفات بھی اللہ ہی کے دو درجے مانتے ہیں کہ ساری کائنات میں تصرف بھی کون کرتا ہے، سارے بول لینا، اگر اللہ نے زبان دی ہوئی ہے تو کون ہے، سارے اونچا بولو، اونچا، اللہ رب العزت۔ اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں پتا بھی حرکت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، ریت کا ذرہ کیوں نہ ہو، درخت کا پتا کیوں نہ ہو، آسمان سے گرنے والا بارش کا قطرہ کیوں نہ ہو، یہ سب اللہ کی قبضے قدرت میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر پوری اپنی شان کے ساتھ قادر ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جب تصرف بھی وہی کرتا ہے، پیدا بھی اسی نے کیا، اس کا وجود بھی خود بخود ہے، تو عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ سارے بولو عبادت بھی اسی کا، ہاں جی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اس بدن کو جھکانا تو صرف اس اللہ کے ساتھ، ہاتھوں کو پھیلانا تو اس اللہ کے ساتھ، ما فوق الاسباب، ایک اسباب کے درجے میں اس کا نظام بنایا ہوا ہے، وہ بھی ہم اس کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ عجیب سے مثال دے دیں، تم پھر ایک دوسرے سے بھی تم مدد مانگتے ہو، ہم مدد نہیں مانگتے، وہ ایک اسباب کے درجے میں اللہ نے نظام جوڑا ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ جہاں یہ اسباب ختم ہو جاتے ہیں وہاں ہم صرف مسبب الاسباب کو پکارتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیمار کو صحت اللہ دیتا ہے، دوائی میں شفا نہیں ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، حکیم مولوی پیر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، علاج کروانا سنت ہے، دم درود کروانا سنت ہے، ہم اس کو سنت سمجھ کے کرتے ہیں، اس میں شفا کے قائل نہیں ہے، شفا اللہ کی ذات دینے والی۔ سارے بولو کس کی ذات ہے؟ ہاں، اللہ کی ذات شفا دینے والی۔ چاہے تو کوئی ایک آیت پڑھ کے پھونک مارے شفا مل جائے، چاہے تو پورا قرآن پڑھ کے پھونک مارے شفا نہ ملے، ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ شفا کون دیتا؟ بولو بھائی، اللہ رب العزت، اللہ رب العزت، اللہ رب العزت۔ تو بہرحال ہم ان چار درجوں کو اللہ کی ذات میں مانتے ہیں، لیکن جو لوگ بھٹک جاتے ہیں وہ دو درجے اللہ میں مانتے ہیں، دو مخلوق میں مانتے ہیں، یعنی خالق اللہ کو مانتے ہیں، واجب الوجود اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، لیکن تصرف اور عبادت میں مخلوق کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں، جس سے وہ مشرک ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی کا رد فرما رہے ہیں کہ جب یہ کہتے سب کچھ اللہ ہی نے بنایا ہے تو پھر اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، پھر ان کو ماننا چاہیے کہ وہ بنانے کے بعد اس کو فارغ نہیں چھوڑ دیا، اس ساری کائنات کو اپنی قدرت سے چلا رہا ہے، اور اس کو چلانے میں ذرہ برابر بھی تھکاوٹ، محنت، مشقت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس نے فرمایا میری ذات یہ ہے کن فیکون، میں کسی کام کے وجود کا، اس کو وجود دینے کا، ختم کا کوئی بھی ہے، ارادہ کرتا ہوں وہ کام ہو جاتا ہے، ارادہ۔ اور یہ لفظ ارادہ بھی مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے
ورنہ اللہ اس کا بھی پابند نہیں کہ ارادہ کرے تو ہوگا نہیں، بس ادھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کام ہو گیا۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے اپنی صفات کہ اللہ کی ذات وہ ہے جعل لکم الارض، انسان غور کر پاؤں کے نیچے دیکھ، سب دیکھو نیچے، یہ زمین ہے، اللہ فرماتے میں نے بنائی، تیرے کسی پیر نے نہیں بنائی، تیرے کسی مولوی نے نہیں بنائی، کسی نبی پیغمبر رسول نے نہیں بنائی، سارے پر بتاؤ کس نے بنائی ہے؟ اب یہ سارے مانتے ہیں، بڑے سے بڑا مشرک بھی مانتا ہے کہ اللہ نے بنائی ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر اس پر سجدہ بھی مجھے ہی کر، میں نے بنائی ہے مجھے ہی کر، پھر میرے سوا کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مہدا، اس کو تمہارے لیے گہوارہ بنا دیا، کتنی پیاری زمین ہے، خزانوں سے بھری پڑی ہے میرے اور آپ کے لیے، پانی دیکھ لیں سارا اللہ نے اندر اس میں سمایا۔ تو یہ آپ لوگ جانتے ہوں گے یہ زمین سورج کا حصہ ہے، سورج کا ٹکڑا ہے، کس کا ٹکڑا بولو بھائی؟ ہاں جی، یہ سورج سے الگ ہوا ہے، اور 9 کروڑ 30 لاکھ میل اللہ نے اس کو سورج سے دور کیا ہے۔ یہ پہلے سورج کا حصہ تھا زمین، یہی وجہ ہے کہ آج بھی زمین کا اندر کا حصہ گرم ہے، یہ لاوے نکلتے ہیں، آگ کے بگولے نکلتے ہیں، زمین اوپر سے تو ٹھنڈی ہو گئی ہے لیکن اندر سے آج بھی گرم ہے۔ تو یہ سورج کا ٹکڑا ہے، سورج کیونکہ گرم ہے، آگ ہے، آج کل تو پتہ چلتا ہے نا میرے بھائی، نبی نکلا ہو تو پتہ چلتا ہے سورج کا، ہے جی، تھوڑی سی کرن بھی ذرا جسم پہ لا نہ ذرا 5-10 منٹ کھڑے ہو پتہ چل جاتا ہے، ہاں جی۔ تو بہرحال یہ زمین سورج کا الگ کیا ہوا ایک حصہ ہے، اور سورج سے کتنا دور ہے؟ 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے۔ اتنا دور ہونے کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ سورج کی گرمی کتنی زیادہ ہے۔ تو قیامت والے دن جب سورج ایک نیزے پہ ہوگا، نیزہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا نہیں، تو کیا ہوگا انسان کا؟ زمین تانبے کی ہوگی تو بھون نہیں ڈالے گا سورج، جی ہاں۔ تو اس کے 14 کروڑ ارد گرد زمین کے پانی ہے، 14 کروڑ مربع میل پانی پانی، 8واں حصہ خشکی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 400 سے 500 میل اس کے ارد گرد زمین کے ہوا کا ایک اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا ہوا انحصار، جس نے اس کو دائیں بائیں سے ڈھانپا ہوا ہے، کس کو؟ زمین کو، کس نے؟ ہوا نے۔ آج تک سائنسدان زمین کی تہ میں صرف 6 سے 7 میل نیچے پہنچے، اس سے آگے بھی نیچے نہیں پہنچے، اور زمین گھومتی ہے۔ جدید جو آج کے سائنسدان ہیں ان کے نزدیک اس کے 2 چکر ہیں، ایک اپنے محور کے ارد گرد یہ 24 گھنٹے میں پورا کرتا ہے جس سے یہ رات دن بنتی ہے، اور ایک سورج کے ارد گرد وہ سال میں پورا ہوتا ہے جس سے یہ موسموں میں تغیر اور تبدل آتا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، زمین کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اس نے زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے۔ اب لاہور سے کوئی کراچی جا رہا ہے، کوئی ملتان جا رہا ہے، کوئی سعودیہ جا رہا ہے، کوئی مکہ جا رہا ہے، کوئی مدینہ جا رہا ہے، کس نے راستے بنائے ہیں؟ سارے بولو کیوں بنائے؟ اللہ فرماتے لعلکم تہتدون، تاکہ تم منزل پہ پہنچو، تم رہنمائی لو۔ پھر اپنی صرف ذکر فرمائی والذی نزل من السماء ماء بقدر، اللہ کی ذات وہ ہے جس میں آسمان سے پانی اتارا خاص اندازے کے مطابق۔ اور آپ جانتے ہیں جب ہماری چاہت کے مطابق پانی اترتا ہے تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، لیکن تھوڑا سا پانی اس سے زیادہ اتر جائے تو آج کل کی صورتحال پہ ہاتھ پہ سامنے ہی، کبھی لکشمی چوک ڈوبا ہوتا ہے، کبھی چنگی بولو کیا ہوتا ہے، ہاں جی، حال پھر ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پہ مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اس کو زیادہ بہا دے تو انسان تیرے لیے تباہی اور بربادی ہے۔
پھر تیرے لیے کوئی جائے بنا، پھر آپ نے دیکھو گا بڑے بڑے ٹرالے بھی بہ رہے ہوتے جیسے تن کے بہ رہے ہیں، دیکھے بولو گاڑیاں بہتی ہوئی دیکھی ہیں، بڑے بڑے 4-5 منزلے وہ گھر بھی یوں بہتے ہوئے دیکھے ہیں، دیکھ لو پانی تباہی مچا دیتا ہے، کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی، جدھر کو جاتا ہے سب کو بہا کے لے جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، یہ جب مردہ زمین پر پڑتا ہے تو اس کو زندہ کر دیتا ہے، سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، وہاں پھر کھیتی باڑی پھول پھل یہ نکلتے ہیں۔ لیکن فرمایا انسان یہ تیرے لیے اس لیے ہے کَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تو بیٹھ کے اس بات کو بھی سوچ اور اس پر یقین رکھ تجھے بھی یوں ہی زمین سے نکالا جائے گا۔ تیری کھوپڑی ہے جو الٹ چلتی ہے نا کہ مر کے مٹی ہو جاؤں گا تو کیسے پیدا ہوگا، فرمایا اس کو دیکھا کر، زمین کو بنجر ہوتی ہے، کوئی بیج نہیں ہوتا، کیسے اللہ وہاں کو سبزہ کر دیتا ہے۔ کون بیج ڈالتا ہے؟ کوئی بھی۔ گھاس کے بیج کون ڈالتا ہے؟ کوئی بھی۔ یہ جڑی بوٹیاں ان کے بیج کون ڈالتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کسان تو الٹا سپرے کر کر کے مر جاتا ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ کون پیدا کرنے والا بولو؟ اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا تجھے اللہ نے نکالنا ہے زمین سے، تو جب اللہ نے نکالنا ہے تو کیسے کیوں کہتا ہے؟ پاگل ہے تو کہ آمنا، میرا ایمان ہے، سب کہہ دو کیا مطلب ہے کس بات پر؟ کہ اللہ ہمیں پیدا کرے گا، زمین سے دوبارہ کھڑا کرے گا، وہ اللہ نے کرنا ہے، میرے اور آپ کے باپ نے نہیں کرنا۔ کہ وہ کیسے کرے گا؟ کسی مولوی پیر نے نہیں کرنا، کسی سائنسدان نے نہیں کرنا، انسان کے کیسے کرے گا؟ اللہ نے کرنا ہے، اور آمنا بے شک وہ کرے گا۔ ہمارا بولو کیا ہے؟ ایمان۔ اس لیے کیسے نہیں کہنا، جو کیسے کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ آمنا کہنا کہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے، کھوپڑی میں آئے یا نہ آئے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہم مانتے ہیں کہ بے شک اللہ ہمیں زندہ کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔